بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلسلہ فیضان شریعت کے ساتھ اسد محمود مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم یہ مسئلہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہے اور اس کا وضو بھی ہے اور اسے بیٹھے بیٹھے وہاں پر اونگ آ جاتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں اس کا وضو ٹوٹتا ہے اور کون سی صورت ہے کہ جس میں وہ سو بھی جائے تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو یہ یاد رکھیے کہ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اونگنا جسے کہا جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس پر غفلت طاری نہیں ہوئی۔ نیند سونے سے وضو ٹوٹنے میں بھی یہ شرط ہے کہ بندہ اس حالت پر سوئے کہ اس کے سرین زمین وغیرہ پر خوب جمے ہوئے نہ ہوں، یعنی جسم کا وہ حصہ کہ جس کے ساتھ انسان زمین پر بیٹھتا ہے، سرین جو ہے اس کی جو حصہ ہے وہ اگر زمین پر جمع ہوا ہے تو ایسے صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سرین زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ پوچھی گئی صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حکم بیان کریں کہ وہ اگر سرین کے بل بیٹھا ہوا ہے اور سرین جمے ہوئے ہیں تو پھر کیا حکم ہے، اور اگر سرین جمے ہوئے نہیں ہیں تو پھر کیا حکم ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کے سرین جمے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی شامی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اونگ ناقد وضو نہیں ہے، یعنی اونگ سے وضو نہیں آئے گا۔ اب اونگ سے مراد یہ ہے کہ اسے نیند کا ایسے جھٹکا سا لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی سرین جمے ہوئے ہیں یا نہیں جمے ہوئے ہیں۔ یہ تو اونگ کا حکم ہے۔ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونگ سے مراد تھوڑی نیند ہے۔ ایسے شخص پر اکثر باتیں مشتبہ نہیں ہوتی جو اس کے پاس کی جاتی ہے، یعنی ایسی نیند کو اونگ کہا جائے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور وہ اونگ رہا ہے، یعنی نیند کے اندر آنکھ اس کی بند ہے، لیکن جو بندہ بات کر رہا ہے، جو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں اس کو سمجھ آ رہی ہیں تو اس کو نیند نہیں کہیں گے بلکہ اس کو اونگ کہیں گے۔ فتاوی رضویہ میں اونگ ناقد وضو نہیں، جبکہ ایسا ہوشیار رہے کہ پاس کے لوگ جو باتیں کرتے ہوں اکثر پر مطلع ہو جائے۔ یعنی اب یہاں پہ مزید اونگ کی وضاحت ہو گئی کہ ایسی نیند کو اونگ کہیں گے یا ایسی حالت کو، نیند کی ایسی حالت کو اونگ کہیں گے کہ اگر اس کے پاس لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان میں سے ساری باتیں نہیں، اکثر یعنی آدھے سے زیادہ باتیں اگر اسے سمجھ آ رہی تھیں، وہ جانتا تھا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ اونگ کے اندر تھا۔ بارے شریعت میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے اونگنے سے، جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب بات یہ آگئی کہ سونے سے وضو کب ٹوٹے گا، تو بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے جبکہ ایسی حالت میں سویا ہو کہ اس کے سرین زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں، یا ایسی حالت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی حالت میں سویا ہے کہ جس کو آپ غفلت کی نیند کہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر سرین زمین پر یا کرسی پر یا بینچ پر یا دو زانو ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ سرین زمین پر جمے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، یعنی پنڈلیوں کو پکڑا ہوا ہے، تو ان سب صورتوں میں سونے سے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ پنڈلیوں کو جب بندے نے گھیرا ڈال کے ہاتھوں کا وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بازو سے دوسرا بازو پکڑا ہوتا ہے اور پنڈلیوں کے ساتھ گھیرا ڈالا ہوتا ہے، تو جب بھی وہ سوئے گا تو وہ گر جائے گا،
اور جیسے ہی گرے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ جو سونے کی حالت ہے اس کو کہتے ہیں سرین کے بل سونا، یعنی سرین پر بیٹھے بیٹھے سونا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ سویا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت میں سویا ہوا ہے کہ وہ ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں اور کمر بھی جو ہے وہ جھکائی ہوئی ہے، یعنی زمین کے ساتھ لگی ہوئی، جیسے چارپائی پہ سوتے ہیں یا زمین پر سوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اور مطلب ایک کروٹ کی طرف مطلب ہو کر یا دوسری کروٹ لیفٹ سائیڈ ہو کر یا رائٹ سائیڈ ہو کر اگر اس نے نیند کی یا وہ سو گیا تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی صورت کہ جس صورت میں سرین کسی سخت چیز پر جمے ہوئے نہ ہوں تو وہ اس کا ناقض وضو ہوگا۔ اور اگر کسی سخت چیز پر یعنی سرین کو جس کو ایسی حالت میں بیٹھنا جس میں سرین کو جمع ہوا کہہ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم۔